الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں صرف اور صرف 2 دن کا ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل، جس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت جلد امیر کبیر بنا دے۔ وہ ایسا کون سا خاص وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کی برکتیں جاننے کے لیے ہر کوئی بے تاب ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے انبیاء کرام نے بتایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عشرائے مغفرت آ چکا ہے، اس میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ چھوٹے گناہوں میں وہ گناہ شامل ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دن بھر چلتے پھرتے منہ سے جھوٹ نکل جانا، کسی کی چغلی کر دینا، کوئی غیبت کر دینا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گناہ صغیرہ میں آ جاتے ہیں۔ اب گناہ کبیرہ کون سے گناہ ہیں؟ گناہ کبیرہ میں خاص طور پر وہ گناہ شامل ہیں کہ جنہیں ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہیں جن پر خاص طور پر قرآن و سنت میں وعید آئی ہے، جیسا کہ اپنے ماں باپ کا دل دکھانا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور کسی کا دل دکھانا، بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال غصب کرنا اور یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، یا جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب گناہ کبیرہ میں آتے ہیں کہ ان گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، بندہ اگر رب تعالیٰ سے بے شمار مغفرت مانگے، استغفر اللہ کرے، پھر ہو سکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اپنے بندے کو بخش دے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے جو آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا۔ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا ایک عشرہ رحمت ختم ہو چکا ہے، تو عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی۔ اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرمائی کہ جتنا ہو سکے مسلمان بہنیں، مسلمان بہنوں کا، مسلمان بھائیوں کا روزہ افطار کروائیں اور اس میں برکتیں پائیں، کیونکہ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ پاک اس شخص کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کے اس مقدس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کس قدر محبت تھی کہ اس مقدس مہینے کی شان و عظمت اس طرح سے بیان فرمائی کہ اگر مومن زیادہ کچھ نہیں تو بس صرف اور صرف ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ یا ایک دودھ کے گھونٹ سے ہی مسلمان مومن کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی نوازشوں کی برسات کر دیتا ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور آج خاص طور پر اپنی ان بہنوں کے لیے بھی میں وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، آپ نے آج رات میں ہی یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت جلد اور اچھا رشتہ میسر آ جائے گا، اور ضرور آئے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو 2 دن کا وظیفہ ہے وہ بیان کرتی ہوں۔ آپ نے دوسرے عشرے میں کسی بھی 2 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے
کہ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک کے 2 نام یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 500 بار پڑھنا ہے۔ ایک دن 500 بار، دوسرے دن پھر سے 500 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ جب یہ 2 دن لگاتار 500 بار پڑھیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو غیبی رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے در پر خزانوں کی کوئی کمی نہیں، وہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اس سے جھولیاں بھر بھر کر مانگتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اسے جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ جب آپ عمل کریں گے تو 2 دن کے اندر ہی آپ کو بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ تو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اب شادی کا وظیفہ وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کے درمیانی رات بعد نماز عشاء آپ نے 2 رکعت کر کے 12 نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر تمام نوافل اور درودوں کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سال ثواب کرنا ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عاجزی کے ساتھ ہو سکے تو روتے ہوئے کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے رمضان شریف سے پہلے مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ 12ویں شب کو یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ اس عمل کو 14ویں شب کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں خاص اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ساتھ میں انہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک وہی دعا جو آپ نے ہمارے لیے کی ہے آپ کے لیے بھی قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے میری بہن ہے رضیہ مسز علی، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول فرمائے۔ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا درود پاک پیش کیا گیا ہے، اللہ پاک آپ کی پوری فیملی کو صحت عطا فرمائے، کیونکہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، صحت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ عارفہ بانو ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، محمد طلحہ ہیں اور اس کے علاوہ ہینا پروین ہیں، مرزا جاوید بیگ ہیں، وسیم بیگ ہیں اور بشیر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، معروف بانو ہیں، مریم امتیاز ہیں اور اس کے علاوہ رانی علی حماد ہیں، مہراج بیگم ہیں، غوثیہ ہیں، رافیہ قریشی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی بیٹی کے لیے جلد اچھا رشتہ نصیب کرے۔ اور مسز رابعہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، زیتون بی بی ہیں، محمد سیف ہیں اور اس کے علاوہ غوثیہ بیگم ہیں، سارہ خان ہیں، جوہی خان ہیں، انس رضا ہیں اور اس کے علاوہ عابدہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور آفتاب ہیں اور عبداللہ ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، اپنی جناب سے آپ کو بھی شمار رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔